گوگا نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوگا نالج ٹی وی۔ میرے عزیز دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومنوں کے لیے جنت کی کیاری۔ بعض گناہوں پر صراحت کے ساتھ قبر میں عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ پیشاب سے نہ بچنا، چغلی کھانا، مال غنیمت سے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، نماز کے وقت سوئے رہنا، قرآن کو پس پشت ڈال دینا، زنا کرنا، لواطت کرنا، سود کھانا اور قرض لے کر واپس نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بعض وہ اعمال جو عذاب قبر سے نجات کا سبب ہیں، خلوص سے کیے گئے نیک اعمال، عذاب قبر سے پناہ مانگنا، سورۃ ملک کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے یہ لوگ ہیں: شہید، سرحدوں پر پہرے دار، جمعہ کے دن وفات پانے والا، پیٹ کے مرض میں مرنے والا۔ سور ایک عظیم قرن ہے جسے اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں رکھے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب اس میں سور مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ سور میں 2 بار پھونک ماری جائے گی۔ نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ ترجمہ: اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ اس نفخے کے بعد ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جسے نفخہ بعث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ ترجمہ: پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل فرمائے گا جس کے اثر سے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے سے تمام اجسام اگنے شروع ہوں گے۔ چنانچہ وہ ایک ایسی نئی تخلیق ہوگی کہ اس کے بعد لوگوں کو موت نہ آئے گی۔ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے ہوں گے۔ جنوں اور فرشتوں کو دیکھیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ حالت حرام میں وفات پانے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ شہید کا خون بہہ رہا ہوگا اور غافل حالت غفلت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ہر شخص اس حال یا اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو حساب کے لیے ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ لوگ مدہوشوں کی طرح گھبرائے ہوئے ہوں گے، ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں ان کا رہنا صرف 1 گھنٹے کے لیے تھا۔ سورج ان کے قریب 1 میل کی دوری پر لایا جائے گا۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کمزور لوگوں کا اور اہل تکبر اور نخوت کا گروپ آپس میں جھگڑا کرے گا۔ کافر سے ان کا ساتھی، اس کا شیطان اور اس کے اعضاء جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا: یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے
چنانچہ جب کافر اسے دیکھے گا تو چاہے گا اپنی طرف سے فدیہ پیش کر کے چھٹکارا لے لے یا پھر خاک ہو جائے۔ رہی گناہ گاروں کی کیفیت تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ان کے مال سے آگ کی تختیاں بنا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا، گھمنڈیوں کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اس میدان میں خیانت کرنے والوں، غصب کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو رسوا کیا جائے گا۔ چور چوری کا مال اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ہر پوشیدہ امر اور ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ البتہ نیک اور متقی لوگوں کو کوئی گھبراہٹ لاحق نہ ہوگی، بلکہ یہ دن ان کے اوپر ایک نماز جیسے نماز ظہر کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہ کرے گی۔ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جو حشر کے روز تمام مخلوقات پر سے سختی اور پریشانی دور کرنے اور ان کے حساب کے لیے ہوگی۔ باقی دوسری شفاعتیں جو یوم حشر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر کو بھی حاصل ہوں گی، جیسے جو مسلمان جہنم میں جا چکے ہوں گے انہیں نکالنے کے لیے اور اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے۔ صف در صف لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں مطلع کرے گا اور ان سے متعلق سوال کرے گا۔ اسی طرح ان کی عمر، جوانی، مال، علم اور عہد و پیمان کے متعلق سوال ہوگا۔ نیز دنیاوی نعمتوں، آنکھ، کان اور دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ کافروں اور منافقوں کا حساب ساری مخلوقات کے سامنے اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھٹکارے، ذلیل کرے، ان پر حجت قائم کرے۔ ان کے خلاف لوگ، زمین، دن رات، مال و اسباب، فرشتے اور اعضائے جسم گواہی دیں تاکہ ان کے جرائم ثابت ہوں اور وہ اپنے جرائم کا اقرار کریں، اور برخلاف ان کے مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی میں ملے گا، اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ اب میں ہلاک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا اور آج انہیں میں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور فیصلہ سب سے پہلے خون کا ہوگا۔ پھر نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، چنانچہ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس نے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا عمل بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا ہوگا۔ مومن اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور منافق اور کافر پیچھے سے بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ پھر بندوں کے اعمال ایک ایسے ترازو میں تولے جائیں گے جو حقیقی اور بالکل صحیح ترازو ہوگا، اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے۔ وہ اعمال جو اخلاص اور شرع کے موافق ہوں گے ترازو میں وزنی ہوں گے۔ اس ترازو میں بھاری ہونے والے بعض اعمال یہ ہیں: کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، اچھے اخلاق اور ذکر الہی جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس جگہ لوگ نیکیوں اور برائیوں پر صلح کریں گے، ایک دوسرے کا حق نیکیوں اور برائیوں کے تبادلے سے ہوگا۔ پھر مومن حوض پر وارد ہوں گے، جو اس سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور سب سے بڑا حوض ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔
اس کے پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے، تعداد میں وہ ستاروں کے برابر ہوں گے۔ اس کی لمبائی اردن کے ایک شہر ایلا سے لے کر عدن تک ہوگی۔ اس کا پانی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا۔ یوم حشر کے آخری حصے میں کافر اپنے ان معبودوں کے ساتھ ہو لیں گے جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، جو انہیں جانوروں کے ریوڑ کی طرح اپنے پیروں کے بل یا اپنے منہ کے بل جماعت در جماعت جہنم تک پہنچا دیں گے۔ پھر وہاں صرف مومنین اور منافقین ہی رہ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر پوچھے گا، تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کر دے گا تو لوگ اسے پہچان لیں گے، اور سوائے منافقین کے تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں لگ جائیں گے۔ چنانچہ پل صراط رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں مومنوں کو نور عطا فرمائے گا اور منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ پل صراط جہنم پر رکھا گیا ایک پل ہے تاکہ اسے پار کر کے مومنین جنت تک پہنچیں۔ اس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے، لچکدار پھسلاہٹ والا ہے، سعدان کے کانٹوں کی طرح اس میں آنکڑے اور کنڈیاں ہیں۔ نیز فرمایا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہیں پر مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا نور پہاڑ کے برابر اور سب سے ادنا درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا۔ جب وہ نور ان کے لیے روشن کیا جائے گا تو اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ایماندار لوگ اسے پار کریں گے۔ چنانچہ پلک جھپکنے کی تیزی، بجلی کی سرعت، ہوا کی تیزی، چڑیوں کی رفتار، تیز گھوڑے کی رفتار اور عام سواروں کی رفتار سے مومنین اسے پار کریں گے۔ کچھ لوگ صحیح سالم پار ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو زخم لگیں گے اور کچھ لوگ ایک دوسرے پر جہنم میں گر جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ البتہ منافقین کے پاس کسی قسم کا نور نہ ہوگا کہ اس سے مدد لیں۔ پھر وہ لوٹ جائیں گے۔ اچانک ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ پھر وہ پل صراط پار کرنا چاہیں گے لیکن آگ میں گرتے جائیں گے۔ جہنم میں سب سے پہلے کافر داخل ہوں گے، پھر گناہ گار مسلمان، اس کے بعد منافقین۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس میں کافر کے وجود کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھے۔ چنانچہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دن کی مسافت کا ہوگا۔ اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کی جلد کو موٹا کر دیا جائے گا۔ اس کے پینے کے لیے ایسا گرم پانی ہوگا جو اس کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ ان کے کھانے کے لیے زقوم، غسلین اور پیپ ہوگا۔ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولے گا۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر اس میں کوئی نومولود بچہ ڈال دیا جائے تو اس کی تہہ تک پہنچنے سے قبل اس کی عمر 70 سال کی ہو جائے گی۔ اس کا ایندھن کفار اور پتھر ہوں گے۔ اس کی ہوا سخت گرم ہوگی۔ اس کا سایہ سیاہ دھواں ہوگا۔ وہ ہر چیز کو چٹ کر جائے گی، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ جلد کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی۔
بہت غصے میں چنگاڑ مار رہی ہوگی۔ 1000 لوگوں میں سے 999 افراد اس میں جائیں گے۔ جہنم میں پہننے کا لباس آگ ہوگی۔ جلدوں کا جل جانا اور سکڑ جانا، چہرے جل جانا اور جلس جانا، اس میں گھسیٹا جانا اور چہرے کا کالا ہونا، یہ سب جہنم کے مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مومنین کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا تو جنت و جہنم کے بیچ ایک قنطرہ چھوٹے پل پر انہیں روک لیا جائے گا، جہاں ان سے ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی جنت میں اپنی منزل کے راستے کو اپنی دنیا کی منزل سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے، لیکن اس کے باوجود بھیڑ سے تنگ پڑ جائے گا۔ اس کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان و زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کی چھت عرش الہی ہے، اس کی نہریں بغیر خندق کے بہہ رہی ہیں۔ مومن جس طرح چاہے گا اس کو بہا لے جائے گا۔ اس کی نہریں دودھ، پانی، شراب اور شہد کی ہیں۔ اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے، قریب تر اور نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں۔ جنت میں ایک ایسا موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض 60 میل ہے۔ اس کے ہر زاویے میں جنتی کے اہل خانہ ہیں۔ چہرے پر سرمگی آنکھیں ہوں گی، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ جنت میں نہ پیشاب و پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ کوئی اور گندگی ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک ہوگا، ان کی بیویاں خوبصورت دوشیزائیں ہم عمر اور خامدوں کی پیاری ہوں گی۔ جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام داخل ہوں گے۔ سب سے کم تر درجے کا جنتی وہ ہوگا جو تمنا کرے گا تو اسے جہاں اس کی تمنا ختم ہوگی اس کا 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ جنت کے خادم ہمیشہ رہنے والے ایسے بچے ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کی رضامندی، اور اس میں دائمی قیام بھی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں شامل فرمائے اور ان جنتیوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔